السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو I'm ریئلی سوری کہ میں اتنی زیادہ لیٹ ہو گئی، اور لیٹ ہونے کے پیچھے وجہ ہے کہ میرا موبائل آج سلو ہو گیا تھا، آلموسٹ خراب ہو چکا تھا یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن آج کا دن میں نے بڑی مشکل سے گزارا ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مطلب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ تو میں کوشش کر رہی ہوں ریڈ کرنے کی، اگر تو مجھ سے ریڈ ہوا تو ٹھیک ہے، کیونکہ جوٹر پیڈ دھوکہ دے گیا ہے، اس کے بعد اردو کی بورڈ دھوکہ دے گیا ہے، یہاں تک کہ جو کہ میری ریکارڈنگ والا سسٹم ہے وہ بھی مجھے بری طرح دھوکہ دے چکا ہے۔ آلموسٹ میرا فون ہی آج میرے ساتھ دھوکہ بازی کر چکا ہے، لیکن پھر بھی میں بے شرموں کی طرح اسے چلا رہی ہوں۔ ہوا یہ کہ اچانک فون صبح بند ہو گیا، اور پھر میں پریشان ہوگی کہ میں کیا ہوگا، کیسے کروں گی ریکارڈنگ وغیرہ۔ تو کسی نے کہا کہ ری سیٹ کرو، تو اس کو میں نے سیٹ کیا، اس کو سارا جو سسٹم تھا میرا بیچ سے ڈیلیٹ ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ میں مسلسل ریکارڈنگ ہی کیے جا رہی ہوں، نہ تو میں پرانی ویڈیو ڈیلیٹ کر رہی ہوں اور نہ ہی اپنے موبائل کی صفائی کر رہی ہوں۔ تو اس وجہ سے میرے موبائل کا جو ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو جس کی وجہ سے میرا موبائل کا یہ حال ہو گیا۔ ابھی تک میرے موبائل کی سیٹنگ نہیں ہو سکی۔ جوٹر پیڈ کو میں نے کوئی 45 دفعہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اور ایک بار بھی میں اس میں لکھ نہیں پائی، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ اور پھر یہ والا مجھے ملا ہے، ورڈ پیڈ نام ہے اس کا۔ اب اللہ ہی حافظ ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا اچھا ثابت ہونے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ٹرائی کروں گی اس پہ ریڈ کرنے کی۔ اگر تو ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو معذرت، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ایک منٹ میں چیک کر لوں کہ میں آسانی سے کر پا رہی ہوں، تقریباً آسانی سے کر پا رہی ہوں۔ اوکے، لیٹس اسٹارٹ۔ آج ماضی اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ ماضی کب تک جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 60 ایپیسوڈ تک میں ماضی ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گی، تو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ جانے عشقم قسط نمبر 51، تحریر عریج شاہ۔ ماضی: یہ کیا بکواس ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں ہمارے خاندان کی عزت و وقار کا خیال نہ آیا؟ کہہ دو کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ سید زعفران شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے اپنے سب سے لاڈلے بیٹے سید مہربان شاہ کو جان سے مار ڈالے۔ نہیں بابا جان، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ میں شادی کر چکا ہوں افرا سے۔ اس کے خاندان والے اس کی شادی زبردستی کروا رہے تھے، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بابا جان، میں ایسا کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ ہم نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے، ہمیں قبول کر لیجئے۔ سید مہربان شاہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ قبول کر لیں اپنے دشمن کی بیٹی کو؟ قبول کر لیں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے تمہیں اپنی حدود یاد رکھنی چاہیے تھی۔ اگر ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری ہر ناجائز خواہش کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے دشمن کی بیٹی کو ہمارے خاندان کی بہو بنا کر پیش کرو گے۔ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ لڑکی یہاں قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ بے حد غصے سے اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے بولے۔ نہیں بابا جان، میں افرا کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ یہ لڑکی میرے نکاح میں ہے، اور اب یہ وہی رہے گی جہاں میں رہوں گا۔ اور وہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ ایک لڑکی کے لیے وہ اپنے باپ کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر رہے تھے، ورنہ ان کے تینوں بیٹے کبھی اس طرح کی بدلحاظی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی چلے جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ بابا جان نے غصے سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا جان، آپ میری خاطر اپنے بیٹے کو خود سے الگ نہ کریں۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے، لیکن آپ اتنا بڑا فیصلہ نہ کریں۔ میری غلطی ہے، میں نے
ہی انہیں پیغام بھجوایا تھا۔ 2 سال پہلے ہماری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ یقین مانیں اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا تعلق ہمارے خاندانی دشمن سے ہوگا، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں تو ان سے محبت کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی میرے خاندان والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں ان کے دشمن کے بیٹے سے دل لگا بیٹھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جلد سے جلد میری شادی کسی سے بھی کروا دینا چاہتے تھے۔ میرا مذہب مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی پسند کا ہمسفر چن سکوں، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے، آپ انہیں گھر سے نہ نکالیں، وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دادا جان نے تو چہرہ ہی پھیر لیا۔ ان کے سامنے ہاتھ مت جوڑو، ان کا دل بہت سخت ہے، تمہارے ہاتھ جوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں یا اپنے دل سے۔ میں نے تمہارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب میرا یہ فیصلہ کوئی بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ چلو میرے ساتھ، مجھے اپنے زور بازو پر اتنا یقین ہے کہ تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں۔ سید مہربان شاہ اپنی ضد کے پکے تھے۔ آج تک ان کی ضد سے انہیں ان کے باپ بھی پیچھے نہیں ہٹا پائے تھے، یہاں تو بات ان کی محبت پر آ گئی تھی۔ نہیں شاہ جی، روک لیجیے، وہ چلا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس کو زندگی کی سختیاں جھیلنے کی عادت نہیں ہے، اسے خود سے الگ مت کریں۔ دشمنوں کی بیٹی سے دل لگا بیٹھا ہے، دشمن اس کا کیا حال کریں گے؟ اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ خدیجہ بیگم ان کے پیروں میں آ گئی تھی، اور اپنی ماں کو اپنے باپ کے قدموں میں یوں بیٹھ کر روتے دیکھ ارسلان شاہ اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جو بھی تھا، چھوٹا بھائی ان دونوں کا لاڈلا تھا، وہ اسے دشمنوں کی نظر نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ بے شک دشمن کی بیٹی سے دل لگا کر اس نے بہت بڑی خطا کی تھی، اور اس طرح سے گھر سے بھاگ کر جس طرح سے نکاح کیا تھا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بلا لو اسے واپس گھر میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اسے جائیداد سے بے دخل نہیں کروں گا، کیونکہ اس خاندان اور جائیداد میں اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور ان سے بات کرتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ وہاں موجود سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ 5 دن سے کوئی نہ کوئی بری خبر آ رہی تھی۔ کبھی ان کے ملازموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تو کبھی ان پر جان لیوا حملہ۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی ان کے روبرو آ کر ان کا مقابلہ کرتا۔ افرا کو اس خاندان میں آئے 4 مہینے گزر چکے تھے۔ ہر کوئی ان سے بے حد محبت سے پیش آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان 4 مہینوں میں انہیں ایک پل کا سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ ہر وقت یہ ڈر ان کے حواسوں پر سوار رہتا کہ ان کے گھر والے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے دونوں بھائی شہر کے جانے مانے بدماش تھے، جبکہ وہ نشے کا غیر قانونی کام کرتے، جبکہ ان کا باپ نشے کا غیر قانونی کام کرتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے گریباں تک جا پہنچ سکیں۔ لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کسی نے اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی ان کے خلاف آواز اٹھا سکتا۔ اور پھر آئے دن آنے والی دھمکیوں نے انہیں ہر درجہ بے چین کر رکھا تھا۔ جب انہیں خبر ملی کہ وہ امید سے ہیں، خاندان میں پہلے ہی 4 بیٹے تھے، اس خبر نے ہر طرف خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ بابا جان کو پوتی کی خواہش تھی، اور یہ بات سید مہربان شاہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس بات کا ذکر انہوں نے افرا کے سامنے بھی کر دیا تھا، لیکن یہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا کہ وہ ان کے نصیب میں کیا لکھتا ہے۔ لیکن ایک امید تھی، اگر بیٹی ہوئی تو یقیناً بابا جان انہیں معاف کر دیں گے۔ وہ خود بیٹی کی رحمت سے محروم تھے، لیکن انہیں اپنی پوتی چاہیے تھی۔ یہ خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی کہ حویلی میں جلد سے جلد ہی خوشیاں آنے والی ہیں، اور اس بات پر وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ لیکن اس بات کا
انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ آئے دن ہونے والے حملوں کو لے کر وہ اپنے بیٹوں کی سیکیورٹی بہت سخت کرواتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ افرا کو ان کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جس طرح اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے، اسے رواج کے نام پر قتل کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے ہی وہ ان کے خاندان سے دشمنی کو چھوڑنے کو تیار تھے۔ لیکن یہ بات خاندان میں کسی کو بھی قبول نہیں تھی۔ وہ اس خاندان کی بہو تھی جسے وہ اس طرح لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ افرا کی شادی ایک 50 سالہ آدمی سے کروائی جا رہی تھی، صرف اس جرم میں کہ اس نے کسی کے ساتھ اپنے دل میں جذبات پیدا کر لیے تھے۔ لیکن افرا ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ سیرت لڑکی تھی۔ اس نے سید مہران شاہ کو بھی کبھی نکاح سے پہلے منہ نہیں لگایا تھا، لیکن پھر بھی سید مہران شاہ کے سچے جذبات ان کے دل پر دستک دے چکے تھے۔ اگر دل میں جذبات سچے ہوں تو اللہ بھی ایسی محبت کا ساتھ دیتا ہے۔ بے شک وہ ان کے حصے کی محبت تھی جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ عبداللہ کی پیدائش نے جہاں شاہ خاندان کے ایک اور پوتے میں اضافہ کر دیا تھا، وہیں تھوڑی سی مایوسی بھی تھی کہ اس بار بھی وہ بابا جان کو نا امید کر چکے تھے۔ وہ اداس ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کے نصیب میں بیٹی کیوں نہیں لکھی، جبکہ وہ تو بیٹیوں سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ نہ تو ان کی کوئی بہن تھی اور نہ ہی بیٹی، اور اب ان کی کوئی پوتی بھی نہیں تھی۔ لیکن ان کے 5 پوتوں نے حویلی کے ایک ایک چیز پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ جہاں اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا سید مقرر شاہ غصے کا بادشاہ تھا، وہیں ان کے 2 جڑواں پوتے شناور اور زناور ایک دوسرے کا آئینہ تھی۔ شناور ضدی مزاج تھا، جبکہ زناور سلجھا ہوا سمجھدار تھا۔ ایک منٹ گائز، ویٹ۔ وہ لائٹ آئی ہے نا تو پنکھا آن کر رہی تھی میں۔ شناور ضدی مزاج تھا، جبکہ زناور سلجھا ہوا سمجھدار تھا، لیکن سب سے الگ تھا مقزم، جسے کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اس کی اپنی ہی ایک دنیا تھی۔ عبداللہ معصوم سا، سب سے چھوٹا، سب کا لاڈلا، ان کے خاندان کی رونق اسی پر ختم ہوتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دشمن نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ کبھی کبھی سب کچھ بھول بھلا کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے، تو پھر کبھی جیسے اچانک کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر سے ان پر حملہ شروع کروا دیتے۔ دیکھتے دیکھتے 6 سال گزر چکے تھے۔ شاہ خاندان کے لوگ اپنی زندگیوں میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، جبکہ دشمن اب بھی اپنی ضد پر قائم تھے۔ افرا نے اپنے خاندان والوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی خواہش وہ اپنے دل میں رکھتی تھی۔ ان کی بس یہی ایک خواہش تھی، زعفران شاہ اسے اپنی بیٹی کہہ کر اپنے سینے سے لگا لے، جو ان سالوں میں کبھی ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ جہاں بچہ بچہ افرا کی شخصیت سے متاثر تھا، وہیں بابا جان اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن آخر کب تک وہ اپنی ضد پر قائم رہ سکتے؟ کئی سال بعد انہیں دوسری بار ماں بننے کا موقع ملا تھا، اور اس خبر نے پوری حویلی میں ہلچل مچا دی تھی۔ افرا سجدوں میں رو رو کر بیٹی کے لیے دعائیں مانگتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بابا جان کو بس ایک بار اپنی بیٹی ان کی آغوش میں ڈال دی، پھر ساری ناراضگی بھول جائیں گے، اور ان کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ اور ایسا ممکن تھا۔ وہ سب کی سننے والی ذات اس کی بھی تو سن لے، وہ اس کے نصیب میں اپنی رحمت لکھ دے۔ اور یہ دعا صرف ان کی ہی نہیں بلکہ سب کی تھی۔ وہ تو مقرر، مقزم، زناور، شناور، یہاں تک کہ عبداللہ کو بھی بٹھا کر دعائیں منگواتی تھی کہ ان سب کی بہن اس دنیا میں آ جائے۔ وہ یکتا و تنہا ذات ان معصوم بچوں کی تو سنتا ہی تھا۔ افرا کی ان بچگانہ حرکتوں پر اکثر وہ سب لوگ ہنستے تو کبھی اس کی دعاؤں پر آمین کہتے۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر اس کی یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو خاندان میں موجود یہ چھوٹی سی
تلخی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مہربان شاہ بھی اپنے بابا کے سینے سے لگنے کو تڑپ رہے تھے، لیکن وہ اس بات کا اظہار کبھی افرا کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ یہ کیا ہو گیا اچانک سے؟ اللہ نہ کرے میری ویڈیو خراب ہو گئی ہو۔ ویٹ گائز، میں ویڈیو تو واپس لے آئی ہوں، لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ویڈیو ایچ ڈی میں رہے گی یا نہیں، کیونکہ اگر اس طرح سے سکرین الٹی ہو جائے تو وہ ایچ ڈی والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مہربان شاہ بھی اپنے بابا کے سینے سے لگنے کو تڑپ رہے تھے، لیکن وہ اس بات کا اظہار کبھی افرا کے سامنے نہیں کرتے تھے، اور وہ کیونکہ وہ اکثر خود کو ان کا گنہگار کہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ افرا اپنے آپ کے لیے کچھ بھی برا سوچے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتی تھی، اور ان کی بے شمار چاہتوں کا جواب اپنی چاہتوں سے دیتی تھی۔ آخرکار ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ ان کی آغوش میں ننھی سی بچی آنکھیں بند کیے نہ جانے کون سے خوابوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ سب باری باری اسے پیار کر رہے تھے، لیکن وہ نہ آئے جن کا انتظار اسے تھا۔ 2 دن تک وہ انتظار کرتی رہی۔ ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی، ان کی پوتی اس دنیا میں آ چکی تھی، لیکن وہ کیوں نہیں آئے تھے اپنی پوتی سے ملنے کے لیے؟ اس کے دل میں بے چینی ہونے لگی تھی۔ اب بھی بابا جان انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھ جاتی، اسی لیے اٹھ کر اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے خود پر پھیلاتی، اپنی ننھی سی معصوم بچی کو اٹھائے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ دادا جان اپنے کمرے میں پرسکون بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حیران ہوئے، جبکہ وہ ان کی حیرانگی کو کھاتے میں لائے بغیر قدم قدم چلتی ان کے ہاتھ سے کتاب نکالتے اپنی ننھی سی بچی کا وجود ان کے ہاتھ میں سونپ چکی تھی۔ وہ جو اس کی حرکت پر حیران ہوئے تھے، احتیاط سے اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ گائز، ایپیسوڈ تو میں نے ریڈ کر لی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ویڈیو اس قابل بنی ہے کہ اس کو میں پوسٹ کر سکوں، لیکن میں نے پوسٹ تو کرنی ہے اوبیسلی، کیونکہ ایک تو میں سارا دن اسی کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہی ہوں، اور اب فائنلی مجھ سے ہو گیا ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ یہ اچھی بنی ہو، اور گزارے لائک بھی ہو تو کر لیں گے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کل آئے گی، اللہ کرے تو یہ ویڈیو اچھی ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ سافٹ ویئر ہے تو اچھا، اس پہ بڑا بڑا اور کلیئر لکھا ہوا آتا ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ تو وہی ہے نا ہمارا کہ یہ بھی وداؤٹ سپیڈ بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ بھی بھاگتی تھی، اور یہ ڈنگا بھنگا بھی ہو جاتا ہے، جو کہ بہت ہی بری بات ہے۔ میرے ریڈرز ویٹ بھی کر رہے ہیں ایپیسوڈ کا، اور یہ پتہ نہیں اس کا کیا سسٹم چل رہا ہے۔ تو گائز، آپ لوگ گزارا کرو اسی ایپیسوڈ پہ، نیکسٹ ایپیسوڈ میں میں اس سے بہتر سافٹ ویئر ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ہے تو پلیز مجھے بتا دیں، کیونکہ اس کا تو حال ہی بہت بگڑا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ کوئی اچھا سا سافٹ ویئر مجھے سجیسٹ کریں، جو کہ میں ڈاؤن لوڈ کر کے، یہ دیکھیں پھر سے گڑبڑ ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کروں کہ اس میں ایزیلی میں اس پر ریکارڈنگ کر سکوں۔ اور یہ جونٹر پیڈ مت کرنا، پلیز مت کرنا، مجھے اتنا نفرت ہو گئی ہے اس ایپ سے، انتہا کی نفرت ہو گئی ہے۔ کیا یار، کیا چیز ہے یہ؟ وہاں پہ نہ تو پیسٹ ہو رہا ہے، نہ وہاں پہ کچھ لکھا جا رہا ہے، پتہ نہیں اتنا بھی کوئی چیز اپڈیٹ نہیں ہوتی، اتنا تو وہ اپنا برگر بھیا فیس بک نہیں اپڈیٹ کرتے جتنا کہ یہ والا سافٹ ویئر ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ دعا کریں کہ مجھے کل تک کوئی اچھا مل جائے، انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو اب کے لیے مجھے اجازت دیں، میں مزید باتیں بھی نہیں کر سکتی۔ تو ایپیسوڈ میں نے اپنی طرف سے لانگ لکھی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں ماضی کو جلدی سے جلدی فولڈ کر دوں اور اپنی مین سٹوری کی طرف آؤں، لیکن یہ ہے کہ کوئی سین مس ہی نہ ہو گیا، وہ بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہے کہ میں
جتنا جلدی ہو سکے ماضی کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی. یہ جو چھوٹا والا ماضی ہے، چھوٹا والا ماضی مطلب کہ بڑوں لوگوں کی سٹوری ہے، یہ تقریباً میرے خیال میں 4 سے 5 ایپیسوڈ پہ ختم ہوگی. اس کے بعد انایا کا ماضی شروع ہوگا کہ 4 سال پہلے کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد مین سٹوری کی طرف آ جائیں گے. زیادہ سے زیادہ 60 to 63 تک جائیں گی ایپیسوڈس، پہلے بتا رہی ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت. دعا کریں کہ مجھے کوئی اچھا سا سافٹ ویئر مل جائے. تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ. بند کیوں نہیں ہو رہا؟ ہو جا بند یار، کیا ہو گیا ہے؟ کتنی دفعہ کر رہی ہوں پہ، ہو جا یار. گائز یہ دیکھیں اس کا حال کیا ہو گیا، اور بند بھی نہیں ہو رہی ویڈیو. ہو